السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ماہر محمد راشد۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آج بروز جمعہ چوتھا روزہ ہم رکھ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو خود دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک اس کو شیئر کریں۔ ہمارے آج کی ویڈیو کا عنوان تراویح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسجد سے باہر تراویح کی جماعت۔ نماز تراویح مسجد چھوڑ کر مکان یا دوسری جگہ حافظ مقرر کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: فرائض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے صرف تراویح کی جماعت دوسری جگہ کرنا جائز ہے۔ شرط مسجد میں بھی تراویح کی جماعت ہو۔ اگر محلہ کی کسی مسجد میں بھی تراویح کی جماعت نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے۔ مسافر، مریض اور عورت کے لیے تراویح کا حکم۔ مسافر، مریض اور عورت اگر تراویح پڑھ لیں تو کوئی کراہت تو نہیں۔ تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس لیے خواتین کو اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسافر اور مریض کو اگر تراویح پڑھنے میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ بعض جگہ مساجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ کا انتظام ہوتا ہے اور وہ مسجد کی جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ اس طرح بعض لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں، وہ گھر میں تراویح پڑھاتی ہیں۔ گھر کی اور پڑوس کی خواتین بھی اس جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ حافظہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر قرآن بھول جانے کا اندیشہ ہے۔ کیا شریعت کی روح سے عورتوں کا علیحدہ جماعت کروانا یا مردوں کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ جب فرض نمازوں کے لیے عورتوں کا مسجد کی جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں تو تراویح کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عورت کی سب سے افضل نماز حدیث کی روح سے وہ ہے جو وہ گھر کے تاریک تر کمرے میں ادا کرے۔ اس طرح عورتوں کا گھروں میں علیحدہ جماعت کروانا بھی مکروہ ہے۔ خواتین کا تراویح پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلنا ضرورت میں داخل نہیں اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ عموماً عورتوں کی آواز گھر کے اندر باہر ہر اجنبی اور غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے جس نے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے خواتین کو اس سے سخت اجتناب لازم ہے۔ قانون شریعت کو توڑ کر اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے قرآن پختہ کرنا کون سی خوبی کی بات ہے؟ قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے، پڑھانے اور حافظہ بننے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں، مقصد لوگوں سے واہ واہ سننا یا کچھ ہے۔ حافظہ لڑکیوں کو چاہیے کہ پورا سال تلاوت و منزل کا اہتمام کریں۔ قرآن پختہ رہے گا۔ قرآن کی پختگی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ تراویح میں دوسری رکعت پر قاعدہ بھول گیا ہو اور سہو تیسری چوتھی رکعت بھی پڑھ لی تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟
اگر صحیح ہو گئی تو چاروں رکعت یا کہ دو ایک، اگر دو ہوئی تو پہلی دو ہوئی یا آخری۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ صاف کرے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا راجح قول یہ ہے کہ دوسری رکعت تراویح کی ہو گئی اور پہلی دو نفل ہو گئی، لہذا پہلی دو رکعت اور ان میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اسے دہرانا ضروری ہے۔ زید تراویح کی دوسری رکعت پر بیٹھ کر سہو اٹھ گیا اور 4 رکعت پوری کر لی تو تراویح کی 2 رکعت ہوں گی یا 4؟ سجدہ سہو جواب ہوگا اگر 2 رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا پھر کھڑا ہو تو 4 رکعت ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ نابالغ سامع کو صف اول میں کھڑا کرنا۔ تراویح کی جماعت میں بعض جگہ سامع نابالغ بچہ ہوتا ہے اور سامع کو صف اول میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا اس صورت میں نابالغ کو صف اول میں کھڑا کرنا جائز ہے؟ نابالغ بلا ضرورت بھی بالغین کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ضرورت مذکورہ سے بطریق اول جائز ہے۔ زید ایسے وقت مسجد میں آیا کہ وتر کی جماعت کھڑی تھی تو زید وضو کر کے وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے یا عشاء کی نماز اور تراویح ادا کرے۔ پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد وتر کی جماعت مل جائے تو شریک ہو جائے، اس کے بعد تراویح پڑھے۔ حافظ کو تراویح میں قرآن دیکھ کر لقمہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن میں دیکھ کر لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ 15 سالہ لڑکے کے پیچھے تراویح درست ہے۔ ایک حافظ جس کی عمر 15 سال ہے 4 ماہ ہے اور وہ خود کو بالغ کہتا ہے لیکن بلوغ کی ظاہری علامت اس پر دکھائی نہیں دیتی، کیا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح جائز ہے؟ سن بلوغ 15 سال ہے، ظاہری علامت کا اعتبار نہیں، پھر جب وہ خود بلوغ کا اقرار کرتا ہے تو شک کی کوئی وجہ نہیں، لہذا اس حافظ کے پیچھے بلا تشویش تراویح پڑھتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان تمام مسائل کو مد نظر رکھ کے اپنی تراویح کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں میں اس فقیر ناچیز کو یاد رکھیں۔